بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ترکیبیں کرا رہا تھا تو ایک بھائی نے سوال کیا کہ آپ ترکیبوں کے اندر معرفہ نکرہ کی بات کر رہے ہیں، لیکن معرفہ نکرہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ فلاں اسم معرفہ ہے فلاں اسم نکرہ ہے؟ تو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ معرفہ کے نکرہ کی پہچان کا مکمل طریقہ لایا ہوں، تو انشاءاللہ آپ پورا سمجھ جاؤ کہ معرفہ کون سا اسم ہوتا ہے اور نکرہ کون سا اسم ہوتا ہے۔ تو دیکھو معرفہ کسے کہتے ہیں اور نکرہ کسے کہتے ہیں؟ معرفہ کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا خاص کر دینا یہ معرفہ ہے، اور اسی چیز کو عام کر دینا یہ نکرہ ہے۔ معرفہ کیا ہے؟ خاص کرنا، اور نکرہ کیا ہے؟ عام کرنا۔ مثال کے طور پر میں کہوں کہ آدمی، مرد، یہ کیا ہے؟ نکرہ، عام ہے نا، کوئی سے مرد ہو سکتا ہے۔ میں کہوں کہ زید، عمر، یہ میں نے خاص کر دیا مردوں میں سے کچھ افراد کو، تو زید عمر کیا ہوگا؟ معرفہ۔ اور مرد ہونا، انسان ہونا، یہ کیا ہوگا؟ نکرہ۔ میں کہوں کہ ملک، یہ معرفہ ہے، او نکرہ ہے، یہ کوئی سے ملک ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ پاکستان، اب یہ معرفہ ہو گیا، کیوں؟ میں نے بہت سارے ممالک میں سے ایک ملک کو میں نے خاص کر لیا، اس کا نام لے لیا میں نے معرفہ۔ تو یہ میں آپ کے سامنے معرفہ کے 7 قسمیں لایا ہوں۔ کوئی بھی لفظ ان 7 قسموں کے اندر ہوگا تو وہ بلا کسی جھجک کے معرفہ ہو جائے گا، اور اگر ان 7 قسموں کے اندر نہیں ہوگا پھر نکرہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ میں نے آپ کو مثال دی پاکستان کی۔ پاکستان کیا ہے؟ عالم ہے، خاص چیز کا نام ہے پاکستان۔ لاہور خاص چیز کا نام، تو یہ کیا ہو گیا؟ معرفہ، صحیح۔ اسی طرح اگر آپ اس کو دیکھو، اسم اشارہ، اسم اشارہ کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کے اوپر اشارہ کر کے اس کو خاص کر دینا، یہ اسم اشارہ ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ کیمرہ، کیمرہ یہ بالکل عام ہے، خاص نہیں ہے، عام ہے، کوئی سے بھی کیمرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ یہ کیمرہ، اب یہ خاص ہو گیا اس کیمرے کے ساتھ جو میرے سامنے رکھا ہوا ہے۔ اب دنیا کے اندر کوئی سے بھی کیمرہ میں میری مراد وہ نہیں ہے، تو میں نے اتنے سارے کیمروں کے اندر سے میں نے ایک کیمرہ خاص کر لیا، یہ کیا ہو گیا؟ معرفہ، صحیح ہے۔ تو ایک ہو گیا اسم اشارہ۔ تیسرا کیا ہے؟ اسم موصول۔ مثال کے طور پہ میں کہوں کہ مرد، رجل، رجل، میں کہوں رجل، یہ کیا ہو گیا؟ نکرہ، کوئی سا مرد ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ وہ آدمی جو کل میرے گھر پر آیا تھا، اب دیکھو میں نے بہت سارے آدمیوں کے اندر سے اس ایک آدمی کو میں نے خاص کر لیا جو میرے گھر کے اوپر آیا تھا، تو یہ کیا ہو گیا؟ معرفہ، صحیح ہے۔ اس میں موصول کے ذریعے بھی کسی بھی لفظ کو معرفہ بنایا جاتا ہے، اس میں موصول کے ذریعے کسی بھی لفظ کو معرفہ بنایا جاتا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ معرفہ۔ اس میں موصول انشاءاللہ آپ آگے پڑھ لو گے، الذی، اللذان، الذین وغیرہ، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ معرفہ۔ یعنی کہ الذی کے بعد جو بھی آئے گا وہ کیا ہوگا؟ معرفہ، صحیح۔ اس طرح الذی کے بعد جو اسم آئے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ معرفہ۔ اس طرح جو ہے ضمیر، ضمیر کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کی طرف ضمیر جو ہے نا، ضمیر اصل کے اندر علم کی جگہ پر آتی ہے۔ ضمیر جو ہے وہ علم کی جگہ کے اوپر آتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہوں کہ میں زید کے گھر کے اوپر گیا، میں نے اس کے گھر پہ کھانا کھایا، اس سے میں نے بات کری، یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کے گھر پہ کھانا کھایا، اس کے گھر پہ بات کری، یہ اس سے کون مراد ہے؟ اس سے زید مراد ہے، اور زید کیا ہے؟ زید عالم ہے۔ تو ضمیر جو ہوتی ہے، ضمیر یہ سمجھ لو عالم کا قائم مقام ہوتی ہے، تو جب عالم معرفہ ہے تو ضمیر بھی کیا ہوگی؟ معرفہ، صحیح۔ آپ ضمیر پڑھو تو انشاءاللہ آگے آگے ضمیر متصل، ضمیر منفصل وغیرہ نحو کے اندر اگر آپ نے پڑھ لی ہوں گی، ہوا، انتا وغیرہ، یہ ضمیر یہ جو ہے وہ ضمیر ہے، صحیح۔ اس کے بعد کیا رہو؟ معرب باللام، کسی بھی چیز کو الف لام داخل کر کے اس کو معرفہ بنایا گیا۔ مثال کے طور پر رسول لے لو آپ، رسول کیا ہے؟ نکرہ، کوئی سے بھی رسول مراد ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر میں کہوں، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، فرعون الرسول، رسول پر الف لام آ گیا، صحیح ہے۔ اب کیا ہو جائے گا؟ اب یہ معرفہ کس طرح ہوگا؟ دیکھو ذرا میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ فرعون نے نافرمانی کی ایک رسول کی، ایک خاص رسول کی۔ وہ خاص رسول کون تھے؟ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کری تھی، تو رسول سے کون مراد ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، جو کہ خاص ہیں۔ تو الف لام داخل کر کے ہم نے رسول کو خاص کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو یہاں پہ رسول نکرہ نہیں ہے، یہاں پہ رسول کیا ہے؟ معرفہ۔ کسی چیز کے اوپر الف لام داخل ہے وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ معرفہ، صحیح ہے۔ اگلا کیا ہے؟ معرب بھی اضافت، جو آپ نے یہ 5 قسمیں پڑھی ہیں، یہ 5 قسمیں،
اس کے اندر سے اس کے اوپر کسی بھی چیز کی اضافت ہو جائے گی نا وہ چیز معرفہ ہو جائے گی. مثال کے طور پہ علم ہے, زید جو ہے وہ علم ہے, صحیح ہے. کتاب جو ہے یہ کیا ہے, نکرہ. زید معرفہ ہے, علم ہے. کتاب کیا ہے, نکرہ. کوئی سی بھی کتاب ہو سکتی ہے. لیکن اگر میں کہوں زید کی کتاب کی اضافت زید کی طرف کر دو اور میں کہوں کتاب زیدن, زید کی کتاب, اب یہ کتاب جو ہے وہ زید کے ساتھ خاص ہو گئی. تو اب کتاب کیا ہو گئی, کتاب ہو گئی معرفہ. زید تو معرفہ تھا علم ہونے کی وجہ سے, زید تو پہلے سے معرفہ تھا, لیکن کتاب بھی معرفہ ہو گئی. کیوں؟ اضافت کی وجہ سے. تو یہ کیا ہو گیا, معرف بھی اضافت. صحیح ہے. اس کے بعد کیا ہے, اب دیکھو اپنا معرف کی اضافت کے اندر اس میں اشارہ کی اضافت کسی اسم کے اوپر, صحیح ہے. اب مثال کے طور پر میں کہوں جو ہے وہ کتاب, کتاب کی مثال لو. کتاب, کتاب کیا ہے, نکرہ. اب میں کہوں کتاب ہذا, اس کی کتاب, آج بھی کتاب کیا ہو جائے گی, معرفہ. کیوں؟ میں نے کتاب کو خاص کر لیا اس کے ساتھ. اسی طرح اگر میں کہوں کتاب الذی جاء, کتاب الذی جاء, اس کی کتاب جو میرے پاس آیا. اب دیکھو میں نے کتاب کو اس بندے کے ساتھ خاص کر لیا, اور وہی کتاب مراد ہے جو اس بندے کے ساتھ تھی, جو بندہ میرے پاس آیا تھا. تو یہ کیا ہو جائے گا, معرفہ. ضمیر کی مثال لے لو, کتابہ, اس کی کتاب. صحیح ہے. اب دیکھو کتاب تو نکرہ تھی, لیکن میں کہا کہ آپ اس بندے کی کتاب, تو یہ کیا ہو جائے گا, معرفہ. کیوں؟ میں نے کتاب کو عام نہیں رکھا, میں نے صرف اسی بندے کے ساتھ خاص کر دیے. تو اب کتاب کیا ہو جائے گا, معرفہ. اچھا, اب کیا ہے اس کے آگے, معرف بھی ندا. کسی بھی چیز کو ندا کے ذریعے سے معرفہ بنایا جاتا ہے. جیسے کہ اگر میں کہوں کہ زید, زید تو خیر معرفہ ہی ہے. میں کہوں کہ رجل, چلو رجل کی مثال بہت مرتبہ ہو گئی نا. میں کہہ رہا ہوں حمار, گدھا. صحیح ہے. میں کہہ رہا ہوں حمار, گدھا. گدھا کیا ہے, نکرہ. صحیح ہے. اب میں کہوں او گدھے, اب میں کس کو مراد دے رہا ہوں, جو میرے سامنے بندہ بیٹھا ہوا ہے. صحیح ہے. اب میں نے یا حرف ندا کے ذریعے, اردو کے اندر او سے اور اے سے اس طرح ترجمہ ہوتا ہے نا, او اللہ کے بندے ہم کہتے ہیں نا, یہ کیا حرف ندا ہے. تو یا حمار, اب یا حمار کیا ہو جائے گا, حمار کیا ہو جائے گا, معرفہ. صحیح ہے. تو حرف ندا جس اسم کے اوپر داخل ہو وہ کیا ہو جائے گا, معرفہ. اب کتنی قسمیں ہو گئی, 7 قسمیں ہو گئی. جو علم ہو وہ معرفہ ہوگا, جو اس میں اشارہ ہو وہ معرفہ ہوگا, جو اس میں موصول ہو وہ معرفہ ہوگا, جو ضمیر ہو وہ معرفہ ہوگی, جس اسم کے اوپر الف لام داخل ہو وہ معرفہ ہوگا, جو اسم ان پانچوں کی طرف مضاف ہوگا وہ معرفہ ہوگا, جو حرف ندا کے ساتھ اسم آئے گا وہ معرفہ ہوگا. تو یہ ساری کی ساری معرفہ کی قسمیں. ان کے علاوہ کوئی اسم ہوگا نا وہ نکرہ ہوگا, ان کے علاوہ جو بھی اسم ہوگا وہ نکرہ ہوگا. صحیح ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے معرفہ کی پہچان رکھ دی. اب مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کو سمجھ میں آیا یا نہیں آیا. اگر نہیں آیا تو انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو کے اندر معرفہ کی قرآنی مثال لے آؤں گا قرآن کریم سے, اور اگر آ گیا تو میں اس کے اوپر روک دوں گا. جو ہمارا ترکیب کا سلسلہ چل رہا ہے میں اسی کو پھر کنٹینیو کر دوں گا. صحیح ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.